نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضر بکار، آج کا موضوع حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے مناقب اور آپ کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتا ہوں۔ یہ جو آیا مبارکہ میں نے تلاوت کی سورہ شورا کی آیت نمبر 23 ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان نبوت سے خود فرما دیں کہ جو آپ نے ان پر احسان کیا ہے، یعنی کہ ان کو کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لے کر آئے ہیں اور تاریکی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آئے ہیں، یہ اتنا بڑا احسان ہے۔ آپ ان سے فرما دیں کہ اتنے بڑے احسان کا جو بدلہ ہے وہ ہم تم سے اس کا کوئی بھی، اس کے بدلے میں تم سے کوئی بھلائی نہیں مانگتے، اس کے بدلے میں تم سے کوئی نیکی نہیں مانگتے۔ کیا مانگتے ہیں؟ الا المودۃ فی القربى، صرف اپنی اہل بیت کی محبت تم سے مانگتا ہے۔ قرآن نے اتنے واضح الفاظ میں اہل بیت کی محبت کو بیان کیا ہے کہ اہل بیت کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دے دی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں آتا ہے کتاب المناقب میں، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما ریحانتیا من الدنیا، کہ یہ دونوں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں دنیا گلشن میں میرے دو خوشبودار پھول ہیں۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب ریحانتان، دو پھول آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ریحان کا مطلب کیا ہے۔ ریحان کے بہت سارے معنی آئے ہیں اور مشہور جو ہے وہ یہ ہے کہ ریحان کا مطلب پھول ہے، خوشبودار پھول، لیکن اس کے اور معنی بھی احادیث میں محدثین نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو پہلا معنی جو محدثین نے اس کو بیان کیا ہے وہ ہے پھول، اور دوسرا معنی بیان کیا ہے اولاد، اور ریحان کا تیسرا معنی بیان کیا ہے راحت، اور ریحان کا چوتھا معنی بیان کیا ہے رحمت، اور ریحان کا پانچواں معنی بیان کیا ہے رزق۔ میں آج کچھ معنی کو بیان کرتا ہوں۔ پہلا معنی جو محدثین نے لیا ہے اور اکثریت محدثین نے اس معنی کو لیا ہے وہ ہے ریحان کا معنی خوشبودار پھول ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان نواسوں کو، جن کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا، ان کو ریحانتان کہا، یعنی دو خوشبودار پھول۔ تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو پھول کہنا، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک روز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جاؤ میرے دو صاحبزادوں کو لے کر آؤ۔ جو ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو لینے کے لیے گئیں اور واپس آئیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دو پھولوں کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو سونگا۔ پھول سونگنے کے لیے ہوتا ہے۔ آقا دو جہاں نے پہلے ان کو سونگا، ان کی خوشبو لی، پھر ان کو چوما اور پھر ان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔
تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس طرح ملتے. اور اس کی ایک مثال حدیث پاک سے دیتا ہوں کہ ایک روز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے کہ ایک صحابی پاس بیٹھے تھے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے اس صحابی کے اتنا قریب ہوئے، جھک کر اتنا قریب ہوئے کہ آپ کے منہ کی ہوا اس صحابی کے منہ کے اندر چلی گئی تلاوت کرتے ہوئے. روایت میں آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی تا وقت مرگ جب تک وہ زندہ رہا اس کے منہ سے ہمیشہ خوشبو آتی رہی. صرف ایک بار میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی ہوا، اپنے منہ کو قریب کیا تو آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ کی ہوا اس کے منہ میں چلی گئی تو وہ ساری زندگی اس کے منہ سے خوشبو آتی رہی. سبحان اللہ، قربان جائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. تو ایک طرف وہ صحابی کی ایک ہوا منہ میں جانے سے ساری زندگی ان کے منہ سے خوشبو آتی رہی، اور ایک طرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حسنین کریمین جن کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگاتے، جن کو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لبوں پہ بوسہ دیا. حضرت حسین کی زبان کو آپ نے اپنی زبان چسوائی اور آقا دو جہاں نے اپنی انگلی پکڑ کر گلیوں میں آقا دو جہاں اور مدینہ کی گلیوں میں آقا دو جہاں لے کر جاتے، اور پھر آقا دو جہاں کی پشت مبارک پر نماز پڑھتے ہوئے حضرت حسن حسین آپ کو دیکھا جاتا. اور حضرت حسن حسین کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ بٹھا کر سفر کرتے، گلیوں میں چلتے. اور ایک روز آپ اپنے کندھوں پہ بٹھا کر حضرت حسن حسین کو، حسن تھے یا حسین تھے، بٹھا کر نکلے تو کسی صحابی نے کہا دیکھو کتنی اعلیٰ شاندار سواری ہے. تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا اے صحابی یہ تو دیکھا کہ سواری کتنی اعلیٰ ہے، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنی عظمتوں والا ہے. تو قربان جائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسنین کریمین کو ہما ریحانتیان من الدنیا فرمایا کہ یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں. اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سنتے اور پھر چومتے اور پھر اپنے گلے لگاتے. اور اس لیے تو آقا دو جہاں نے یہ بھی فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، کہ حسین میرے جگر کا ٹکڑا، حسین میرے جسم کا ٹکڑا، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے. جب حسین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، حسن حسین آقا دو جہاں سے ہوں گے، ان کے جسم کے ٹکڑے ہوں گے، تو کیوں نہ آپ کے جسم سے خوشبو آتی، کیوں آپ کے جسم کی خوشبو نہ آتی ہوگی، ضرور آتی ہوگی. تو یہ ایک معنی ہے، اور باقی معنی کو ہم بعد میں بیان کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان، ان کی عظمت، ان کے مناقب کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، اور اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیشہ ان کے غلاموں میں ہمیں اللہ رب العزت رکھے. والسلام وما علینا الا البلاغ.